حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس 60 بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور میں اس کے متعلق انتہائی پریشان ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان بکریوں کو بیچ کر ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں یا پھر انہیں کسی چرواہے کے سپرد کر دوں۔ پھر ڈرتا ہوں کہ کوئی دوسرا شخص ان کی اچھی طرح رکھوالی نہیں کرے گا اور وہ انہیں ضائع کر دے گا۔ اب آپ ہی مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ریوڑ کی خود ہی گلہ بانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر ابو ذر چلے گئے اور 7ویں دن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ نے ابو ذر سے فرمایا، اپنے ریوڑ کا حال سناؤ۔ ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا معاملہ عجیب ہے۔ میں ایک دن نماز پڑھنے لگا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا میرے ریوڑ میں گھس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا اور کہا، خدایا، میں تیری نماز میں مصروف ہوں، تو ہی میری بکریوں کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے نماز کو بکریوں پر ترجیح دی۔ شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تو نماز پڑھتا رہا تو بھیڑیے تیری تمام بکریوں کو مار دیں گے۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں شیطان سے کہا، اگر میری تمام بکریاں مر بھی جائیں تو بھی میرے پاس اللہ کی توحید اور رسول خدا کی رسالت اور اس کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی محبت کی دولت موجود ہے، اور یہی میرا کل اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ دنیا میرے پاس رہے یا نہ رہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں پھر بھی نماز میں مصروف رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے میرے ریوڑ میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا اور میں اپنی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل میں سے ایک شیر نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر شیر نے میری سہمی ہوئی بکری کو اٹھایا اور اسے میرے ریوڑ میں پہنچا دیا، اور شیر نے عربی زبان میں مجھے مخاطب کر کے کہا، ابو ذر، اپنی نماز پڑھو، اور جب تک نماز پڑھتے رہو گے اس وقت تک میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نماز میں مصروف رہا اور میں نے اس واقعہ پر بے حد تعجب کیا، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو شیر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، ابو ذر، تم رسول خدا کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ نے ان کے صحابی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کیا ہے۔ جب ابو ذر کی بات مکمل ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا، بے شک تو سچا ہے، میں اور علی، فاطمہ اور حسن و حسین تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ کچھ منافقین نے ایک دوسرے سے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ذر کی ملی بھگت ہے اور وہ اس طرح ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے چند افراد نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم خود جا کر دیکھیں کہ ابو ذر کے ریوڑ کی حفاظت واقعی شیر کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن وہ منافق جنگل میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر نماز میں مصروف ہیں اور ایک شیر ان کی بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جب ابو ذر نماز سے فارغ ہوئے تو شیر نے انہیں آواز دے کر کہا، ابو ذر، اپنا ریوڑ سنبھالو، تمہاری تمام بکریاں صحیح و سالم ہیں۔ پھر شیر نے منافقین کو گرج کر آواز دی، اے گروہ منافقین، تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ نے محمد و علی کے وفادار صحابی کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کیا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عظمت عطا کی ہے، اور جس نے مجھے ابو ذر غفاری کا اطاعت گزار بنایا ہے، اگر آج ابو ذر مجھے تمہارے چیرنے پھاڑنے کا حکم جاری کر دے تو تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کر گھر نہیں جائے گا، اور میں تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شیر کی گفتگو سن کر منافق اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ پھر چند دن بعد حضرت ابو ذر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول خدا نے ان سے فرمایا، ابو ذر، تم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی اطاعت کی،
تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے جنگل کے درندے مقرر کر دیے۔ تو مومنین جو بھی اللہ کی دل سے عبادت کرتا ہے تو پروردگار کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاک صحابہ پر۔